اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، موضوع عظمت سادات پر یہ چھٹی قسط پیش خدمت ہے، اور اس دنیا کا دستور ہے کہ ہر انسان اپنے سے اعلیٰ انسان کے، اپنے سے اعلیٰ مرتبے کے انسان کے احترام میں کھڑا ہوا کرتا ہے۔ جس طرح اگر کسی اسکول میں، اس کلاس میں کوئی استاد داخل ہوتا ہے تو ان کے احترام میں موجود تمام طلباء کھڑے ہوا کرتے ہیں، اور اسی طرح اسی اسکول کے اساتذہ اگر موجود ہوں تو ان کی موجودگی میں اگر ہیڈ ماسٹر صاحب یا ڈی او صاحب یا کوئی اعلیٰ آفیسر داخل ہوتا ہے تو اس کے احترام میں تمام اساتذہ کھڑے ہوا کرتے ہیں، اور یہ ہر شعبے میں، چاہے وہ پولیس ہو، عدالت ہو یا کوئی اور محکمہ اور شعبہ ہو، اپنے سے اعلیٰ آفیسر کے احترام میں کھڑا ہوا کرتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ سادات کے ساتھ قدر مختلف ہے۔ ہر قوم کا فرد دوسرے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن سید کے احترام میں کھڑے ہوا کرتے ہیں، لیکن سید کسی کے احترام میں نہیں کھڑا ہوتا، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یقوم الرجل لرجل الا بنی ہاشم لأنہم لا یقومون لأحد۔ لوگ ایک دوسرے کے احترام میں کھڑے ہوا کرتے ہیں سوائے بنی ہاشم کے، یعنی سوائے سادات کے۔ لأنہم لا یقومون لأحد، کیونکہ یہ سادات اولاد رسول، اطرت رسول، ذریت رسول، یہ کسی کے احترام میں کھڑے ہوا نہیں کرتے۔ اور یہ حدیث صاحب القطرہ سید احمد مستنبط نے مقتل خوارزمی سے نقل کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من رعا اولادی ولم یقم بین یدیہ فقد جفانی ومن جفانی فہو منافق۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی میری اولاد میں سے کسی کو دیکھے اور اس کے احترام میں کھڑا نہ ہو تو اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کو جائز سمجھا، اور جس نے میرے ساتھ بدسلوکی کو جائز سمجھا وہ منافق ہے۔ یہ بھی حدیث سید احمد مستنبط نے کتاب القطرہ کے جلد نمبر 2 میں ذکر کی ہے۔ اور اسی طرح ہم پچھلی قسط میں ایک اور حدیث اللہ کے رسول کی بیان کر چکے ہیں۔ اس میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا مبغض کافر ہے، اور جو بنی ہاشم سادات کرام سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ ایک اور حدیث صاحب القطرہ ذکر کرتے ہیں، اور یہ سید احمد مستنبط القطرہ میں ذکر کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ ینابیع المودت کتاب کا نام ہے، ینابیع المودت سے ذکر کرتے ہیں، اور کتاب جامع الاخبار سے نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب اس حدیث میں فرماتے ہیں من رعا اولادی ولا یقوم قیاما تاما ابتلاہ اللہ تعالی ببلاء لا دواء لہ۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری اولاد میں سے کسی کو دیکھا اور اس کے احترام میں کھڑا نہ ہوا، اور حدیث میں بہت تاکید کے ساتھ یہ ذکر ہے قیاماً تاماً، مکمل طور پہ کھڑا نہ ہوا، تو اللہ رب العزت
اسے ایسی مصیبت میں مبتلا کرے گا جس کا کوئی علاج نہ ہوگا۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ہے جو اسی موضوع سے مربوط ہے، سادات کے احترام میں کھڑے ہونا۔ ایک مرتبہ جناب علامہ مقدس اردبیلی صاحب درس دے رہے تھے، اور ساتھ ہی کچھ بچے کھیل میں مشغول تھے۔ جیسے ہی ان بچوں میں سے ایک بچہ علامہ صاحب کے درس کے حلقے کے قریب آتے تو علامہ صاحب کھڑے ہو جاتے، پھر وہ بچے کچھ دور ہوتے، علامہ صاحب بیٹھ جاتے اور درس دینا شروع کر دیتے۔ اور یہ متعدد بار ہوا، اور یہ حرکات و سکنات معمول سے ہٹ کر دیکھ کے علامہ صاحب کے طلباء نے استفسار کیا کہ آغا صاحب کیا وجہ ہے، کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے کہ آپ اٹھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں؟ تو علامہ مقدس اردبیلی صاحب نے یہ جواب دیا کہ یہ جو بچے کھیل رہے ہیں ان میں سے ایک اولاد زہرا ہے، ایک سید ہے۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آتے میں ان کے احترام میں بے ساختہ کھڑے ہو جاتا تھا، پھر وہ دور ہوتے تھے، میں بیٹھ جاتا اور درس دیتا، اور پھر جیسے ہی میرے قریب آتے پھر میں ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتا تھا۔ اور علامہ مقدس اردبیلی کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ وہ ہستی ہیں جو اگر کسی فقہی مسئلے میں الجھ جاتے تو بلا واسطہ ڈائریکٹ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے وہ مسئلہ حل کروا دیا کرتے تھے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ ہمیں عظمت سادات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو احترام سادات میں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ معاف فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں رب العزت سے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھرپور سادات کا احترام کریں، اور جتنا ہم سے ہو سکے، اگر ہمارے لیے ممکن ہے دنیاوی لحاظ سے، کہ ہم اگر کہیں سادات کے کام آ رہے ہیں تو بلا جھجک سادات کے کام آئیں اور سادات کا احترام کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔